بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم ممتاز مفتی کی کتاب علی پور کے علی کے 90ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 840 سے آغاز کریں گے۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے بھگوڑے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ محمود اور نفیسہ۔ جب وہ لاہور سے لوٹے تو شاہوال میں محمود ان کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ ان دنوں محمود BA کر چکا تھا۔ اب وہ لاہور میں محکمہ تعلیم کے ہیڈ آفس میں سپرنٹینڈنٹ تھا۔ علی محمود سے مل کر ہمیشہ خوش ہوتا تھا۔ وہ پرانے ساتھی تھے اور جب بھی آپس میں ملتے تھے علم و ادب کے علاوہ نفسیات پر بحث کرتے یا پرانی باتوں کو دہرا کر ہنسا کرتے۔ شام کے وقت محمود اور علی دونوں سیر کے لیے باہر نکل گئے تو محمود نے بات چھیڑ دی۔ کہنے لگا، علی یار، تم لڑکیوں کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ وہ اس گھر میں خوش نہیں ہیں۔ شادی کی بات تو خیر ٹھیک تھی، لیکن یہ سن کر وہ گھر میں خوش نہیں، علی چونکا۔ خوش نہیں ہے؟ علی نے محمود کی طرف دیکھا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ خوش نہیں؟ محمود اپنے پراسرار انداز سے مسکرایا۔ عورتوں کے معاملے میں اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ وہ بات کھل کر نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے مجھے خود بتایا ہے، وہ بولا۔ خود بتایا ہے؟ علی نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ شرماتے ہوئے بولا۔ جب میں کل یہاں پہنچا اور مجھے معلوم ہوا کہ تم گھر پر نہیں ہو تو تمہاری غیر حاضری میں نے تمہارے ہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا، لیکن وہ رک گیا۔ پھر وہ خود ہی بولا، انہوں نے خود مجھے ٹھہرنے پر مجبور کیا، میرا مطلب ہے۔ وہ مسکرایا۔ نو فاؤل پلے آفسٹ۔ اور پھر رات کو نفیسہ میرے پاس آ گئی اور دیر تک بیٹھی رہی، روتی رہی۔ علی نے پھر حیرت سے اس کی طرف دیکھتا۔ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ ان کی زندگی تباہ ہو چکی ہے اور ان کا مستقبل تاریک ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ جلد ان کی شادیاں ہو جائیں تاکہ وہ اپنے اپنے گھر چلی جائیں، محمود نے کہا۔ لیکن شہزاد اور میں، علی نے کچھ کہنا چاہا۔ محمود بولا، تم دونوں لڑکیوں کے صرف ایک پہلو سے واقف ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ ان کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی حقیقت ہے، تو کیا ان کی زندگی کا کوئی اور پہلو بھی ہے؟ علی نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، محمود بولا، اور اسی پہلو کے تحت وہ میرے پاس آئی تھیں۔ صبیحہ اندر دروازے میں کھڑی رہی اور نفیسہ میرے پاس آ بیٹھی اور وہ دونوں باتیں کرتی رہیں۔ تمہیں معلوم ہے؟ علی نے کہا، صبیحہ کے لیے رشتہ آیا تھا۔ ہاں، وہ ناچے، وہ بولا، مجھے انہوں نے سب بتایا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ علی نے پوچھا۔ نفیسہ کا نکاح کر دو، محمود بولا۔ لیکن کس سے؟ علی نے پوچھا۔ محمود مسکرایا۔ تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، میں اس کا تمام خرچہ برداشت کروں گا اور جب تک وہ چاہے گی اسے تعلیم دلاؤں گا۔ اسے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ تم؟ علی نے محمود کی طرف دیکھا۔ ہاں، وہ بولا، مجھ پر تم بھروسہ کر سکتے ہو۔ لیکن علی بولا، کیا وہ رضامند ہو جائے گی؟ کون؟ محمود نے پوچھا۔ نفیسہ، اور کون؟ علی نے جواب دیا۔ نفیسہ رضامند ہے، محمود نے کہا، بلکہ وہ خود چاہتی ہے اور میں اسی کے کہنے پر تم سے بات کر رہا ہوں۔ علی کو دھچکا سا لگا۔ اسے محمود کے خلاف شکایت نہ تھی، اسے لڑکیوں پر حیرت تھی۔ دیکھو محمود، وہ بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں بشرطے کہ نفیسہ اس بات کی خواہاں ہو، اور اگر وہ خواہاں ہے تو شہزاد کو میں منا لوں گا۔ محمود کے جانے کے بعد علی نفیسہ کو ایک طرف لے گیا۔ نفیسہ، اس نے بات شروع کی۔ نفیسہ، ایک بات بتاؤ مجھے۔ نفیسہ نے پراسرار نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ شرمانے کی کوئی بات نہیں، وہ بولا، جو بھی تمہاری صحیح رائے ہو وہ مجھے بتا دو، چونکہ میں تمہاری رائے کے بغیر، تمہاری رضامندی کے بغیر کچھ نہ کروں گا۔ نفیسہ نے آنکھیں جھکا لیں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری شادی کر دی جائے؟ وہ چپ چاپ بت بنی کھڑی رہی۔ اگر تمہاری شادی محمود سے کر دی جائے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ علی نے پوچھا۔ نفیسہ جوں کی توں چپ چاپ کھڑی رہی۔ جواب دو نا، وہ بولا۔ وہ خاموش رہی۔ اچھا، وہ بولا، اگر تم نے کوئی جواب نہ دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم رضامند ہو۔ وہ جوں کی توں خاموش کھڑی رہی۔ اچھا، علی نے کہا، تو فکر نہ کرو، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری شادی محمود سے ہو جائے۔
فکر نہ کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس شام وہ بغور نفیسہ کی حرکات و سکنات کو دیکھتا رہا اور اس نے محسوس کیا کہ نفیسہ خوش تھی۔ اسی رات جب ایلی نے شہزاد سے بات کی تو وہ بگڑ گئی، بولی، کیا ہر نتھو خیرہ کے لیے میری ہی لڑکیاں رہ گئی ہیں؟ ایلی نے التزاماً اسے حالات سے آگاہ نہ کیا تاکہ نفیسہ کی شکایت کا پہلو نہ نکلے۔ ایلی کو محمود اور نفیسہ کی شادی سے قطعی کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ اس سلسلے میں صرف اس لیے کوشش کر رہا تھا کہ نفیسہ چاہتی تھی کہ وہ محمود کی ہو جائے۔ ایلی نے شہزاد کو سمجھایا، بجھایا اور رضامند کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک روز محمود کا نفیسہ سے نکاح ہو گیا۔ محمود ایلی کے گھر میں 10 روز نفیسہ کے ساتھ رہا۔ پھر اس نے نفیسہ کو زنانے بورڈنگ ہاؤس میں داخل کرا دیا، چونکہ نفیسہ کا مطالبہ تھا کہ اسے بورڈنگ میں داخل کرا دیا جائے تاکہ وہ بورڈنگ میں محنت کر سکے اور 10ویں پاس کر لے۔ جب 10ویں کا امتحان ہو چکا تو محمود نفیسہ کو لینے کے لیے آ گیا۔ اس نے اسے لاہور کالج میں داخل کرانے کے جملہ انتظام کر رکھے تھے۔ جب ایلی نفیسہ کو بورڈنگ سے لینے گیا تو نفیسہ نے آنے سے انکار کر دیا۔ پھر اسکول کی استانیاں اکٹھی ہو گئیں اور وہ ایلی کو برا بھلا کہنے لگیں۔ ان کی باتوں سے مترشح ہوتا تھا کہ وہ سمجھتی تھیں کہ نفیسہ کی شادی زبردستی کی گئی تھی۔ ایلی حیران تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کا ذہن شل ہو چکا تھا۔ اس نے شور مچا دیا، حتیٰ کہ اسکول کی عزت کے خیال سے انہیں نفیسہ کو باہر بھیجنا ہی پڑا۔ ایلی نے اس کا بازو تھام لیا اور اسے سمجھانے لگا، یہ کیا حماقت ہے نفیسہ، تمہاری شادی ہو چکی ہے، تم 10 روز اکٹھے رہ چکے ہو، اور اب؟ لیکن یہ شادی تو تمہاری رضامندی سے کی گئی تھی۔ نفیسہ نے چلتے چلتے زور سے جھٹکا مارا اور ہاتھ چھڑا کر بورڈنگ کی طرف بھاگی۔ طلاق۔ جب وہ گھر پہنچا تو شہزاد یوں کھڑی تھی جیسے شیرنی کھچار میں کھڑی ہو، اور وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ اگر اپنا بھلا چاہتے ہو، وہ بولی، تو ابھی میری بیٹی کو طلاق دلواؤ، ورنہ تو کیا تم بھی؟ وہ شہزاد کی طرف حیرانی سے لگا۔ تم نے میری بچی کو ایک بدماش کے ہاتھ بیچا ہے، شہزاد بولی۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ ایلی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں کہہ رہی ہوں، شہزاد بولی۔ تم نے اپنی بیٹی سے پوچھا ہے کیا؟ میں سب جانتی ہوں، وہ بولی۔ شہزاد کے عقب میں صبیحہ اور ریحانہ کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ فرش پر علی بیٹھا گنگنا رہا تھا، ابو ابو۔ شہزاد گھر سے باہر نکل گئی، وہ بورڈنگ کی طرف جا رہی تھی۔ غصے میں نہ آؤ، محمود ایلی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ تم جاؤ محمود، وہ بولا، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، نہ جانے یہاں کیا ہونے والا ہے، تم چلے جاؤ۔ کیوں؟ وہ بولا۔ بات بڑھ جائے گی، ایلی نے کہا۔ بہت بڑھ جائے گی اگر تم یہیں رہے تو۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ محمود نے لپک کر اپنا سوٹ کیس اٹھا لیا۔ میں تمہیں اطلاع دوں گا، ایلی نے کہا۔ محمود چپ چاپ گھر سے نکل گیا۔ ایلی صحن میں دیوانہ وار گھوم رہا تھا۔ وہ شہزاد کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ سب یک لخت کیوں بدل گئے تھے، آخر کیا وجہ تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ سب کچھ جو ہو رہا تھا ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق ہو رہا تھا، لیکن کیوں؟ وہ سوچ رہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ باہر محلہ سنسان پڑا تھا، دور کتے بھونک رہے تھے۔ کمرے میں لڑکیاں کانا پھوسی کر رہی تھیں۔ پلنگڑی پر علی بیٹھا بیٹھا سو گیا تھا، اس کا منہ ایلی کی طرف تھا۔ دفتن شہزاد داخل ہوئی، اس کے ساتھ نفیسہ تھی اور اسکول کی ایک ادھیڑ عمر کی استانی۔ ایلی انہیں چپ چاپ دیکھتا رہا۔ شہزاد خاموش تھی۔ نفیسہ آتے ہی لڑکیوں کے کمرے میں داخل ہو گئی، انہوں نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ استانی بولی، بہتر یہی ہے کہ آپ لڑکی کا فیصلہ کرا دیں۔ اس کا روئے سخن ایلی کی طرف تھا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ لڑکی کی شادی زبردستی کی گئی ہے؟ ایلی نے پوچھا۔ لڑکی یہی سمجھتی ہے، وہ بولی۔ اور وہ ٹھیک کہتی ہے، شہزاد بولی۔ لڑکی کو دھوکے سے پھانس لیا گیا ہے۔ لڑکی کو میرے سامنے بلا کر پوچھ لیجئے، ایلی نے استانی سے کہا۔ وہ سامنے نہیں آئے گی۔ شہزاد دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ایلی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیوں؟ ایلی نے پوچھا۔ بس نہیں آئے گی، وہ گرائی۔ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں؟ ایلی نے استانی سے کہا۔ میں نے یہ رشتہ لڑکی کی منشا کے مطابق کیا ہے، بلکہ اس کے اشارے پر کیا ہے۔ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں؟ بالکل غلط ہے، شہزاد بولی۔ بالکل غلط، یہ شادی ایک سازش تھی۔
بہتر یہی ہوگا کہ فوراً اسے طلاق دلا دی جائے، ورنہ، ایلی بولا، ورنہ میں طوفان کھڑا کر دوں گی۔ شہزاد چلائی، ایلی بولا، طلاق مل جائے گی لیکن ہمارا آپس میں کوئی سمبند نہیں رہے گا، تمہیں منظور ہے؟ اس نے پوچھا۔ منظور ہے، شہزاد نے جواب دیا۔ ایلی اندر چلا گیا۔ اس نے سوٹ کیس میں اپنے کپڑے بند کیے اور پھر سوٹ کیس اٹھا کر باہر نکل آیا۔ آئیے، وہ استانی سے کہنے لگا، میں آپ کو بورڈنگ تک چھوڑ آؤں۔ شہزاد نے ایک مرتبہ حیرت سے ایلی کی طرف دیکھا۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ ایلی خالی دھمکی دے رہا ہے۔ طلاق تمہیں مل جائے گی، ایلی نے دہرایا، خرچ بھی ملتا رہے گا حسب توفیق۔ لیکن آپ جائیں گے کہاں اس وقت؟ استانی نے پوچھا۔ میں ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا جہاں اپنی مرضی سے شادی کرنے کے باوجود 10 دن کے بعد بلا وجہ طلاق مانگی جائے، ایلی نے جواب دیا۔ شہزاد دونوں بازو کولہوں پر رکھ کر صحن میں کھڑی ہو کر ایلی کو گھوننے لگی۔ ایسا نہ کیجیے، استانی نے کہا۔ تو کیا یہاں رہ کر بے عزتی کی زندگی بسر کروں؟ وہ بولا۔ اب تو عزت والے بن بیٹھے ہو، شہزاد چلائی۔ لڑنا بیکار ہے، وہ بولا۔ صرف ایک بات پوچھتا ہوں، کیا تم طلاق مانگتی ہو؟ تم چاہتی ہو کہ نفیسہ طلاق لے لے؟ چاہتی؟ وہ غرائی، میں دیکھوں گی کہ کیسے نہیں ہوتی طلاق۔ اس کی کیا وجہ نے؟ ایلی نے پوچھا۔ تمہیں اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ غرائی۔ اچھا، وہ بولا، مجھے کوئی تعلق نہیں تو خدا حافظ۔ ایلی باہر نکل گیا۔ ابو، ابو! ایلی سوتے سوتے جاگ پڑا۔ ابو! وہ رو رہا تھا۔ ایلی بھاگ رہا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں آلی کی چیخیں سن کر وہ واپس جانے پر مجبور نہ ہو جائے۔ ابو، ابو! دور ایک چکی ہونک رہی تھی۔ ابو، ابو! ریل نہ جانے کدھر جا رہی تھی۔ وہ ہاتھوں میں سر دبائے چپ چاپ ڈبے میں بیٹھا تھا۔ انجام۔ کہاں جاؤں؟ ایلی چپ چاپ گاڑی کے ڈبے میں بیٹھا تھا۔ کھڑکی سے باہر اندھیرے کو گھور رہا تھا۔ اس کا ذہن ایک وسیع خلا میں تبدیل ہو چکا تھا، اسے کچھ بھی یاد نہ رہا تھا۔ شہزاد کو خدا حافظ کہنے کے بعد وہ بلا سوچے سمجھے اسٹیشن کی طرف چل پڑا تھا۔ آدھی رات کا عالم تھا، اس وقت وہ ریلوے اسٹیشن کے سوا کہاں جا سکتا تھا؟ اس لیے انجانے میں وہ ادھر چل دیا اور وہاں پہنچ کر پلیٹ فارم کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ پھر نہ جانے کب گاڑی آ گئی اور ٹکٹ لیے بغیر سوچے سمجھے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی اور وہ بت بنا بیٹھا رہا۔ اس نے شانے پر دباؤ محسوس کیا، وہ چونکا۔ پاس ایک وردی پوش بابو کھڑا تھا۔ ایلی نے بابو کی طرف دیکھا۔ ٹکٹ، بابو نے کہا۔ ٹکٹ؟ ٹکٹ؟ ایلی نے تعجب سے دہرایا۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ وہ ریل گاڑی میں بیٹھا ہے۔ ہاں، ٹکٹ، ایلی نے پھر دہرایا اور جیب ٹٹولنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو کوئی ٹکٹ نہیں ہے۔ ٹکٹ تو نہیں، وہ بولا۔ کہاں جانا ہے؟ بابو نے پوچھا۔ شاہوال سے آیا ہوں، وہ بولا۔ جانا کہاں ہے؟ بابو چلایا۔ یہ گاڑی کہاں جائے گی؟ ایلی نے پوچھا۔ بابو نے تعجب سے ایلی کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کہاں جانا ہے؟ مجھے؟ وہ بولا۔ مجھے تو کہیں بھی نہیں جانا۔ اس کے ہمراہی مسافر کہاں مار کر ہنس رہے تھے۔ تو گاڑی پر سوار کیوں ہوئے؟ بابو بولا۔ پتہ نہیں، ایلی گویا اپنے آپ سے کہنے لگا۔ کرایہ نکالو، بابو نے کاپی کھولتے ہوئے کہا۔ ایلی نے جیب ٹٹولی، اس کی جیب میں صرف 7 روپے 8 آنے تھے۔ میرے پاس صرف یہ ہیں، ایلی نے کہا۔ بابو نے بغور اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا ہے تمہیں؟ اس نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، ایلی نے جواب دیا۔ بابو اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم عادی بے ٹکٹے نظر نہیں آتے۔ جی نہیں، ایلی بولا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اچھا، تو پھر اگلے اسٹیشن پر اتر جانا۔ جی اچھا۔ بابو نے اپنی کاپی بند کر لی اور چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ایلی پھر اپنے خلا میں کھو گیا۔ اگلے جنکشن پر بابو نے اسے پھر جھنجھوڑا۔ چلو اترو، وہ بولا۔ ایلی نے سوٹ کیس اٹھایا اور پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ اب کہاں جاؤ گے؟ بابو نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ایلی نے جواب دیا۔ واپس شاہوال کیوں نہیں جاتے؟ ایلی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ پلیٹ فارم پر ایک بینچ پر جا بیٹھا۔ بابو اسے دور کھڑا دیکھتا رہا۔ گاڑی چل پڑی۔ ایلی جوں کا توں بت بنا بیٹھا تھا۔ یہ دیکھ کر بابو پھر سے گاڑی پر چڑھ گیا۔ دیر تک ایلی وہیں بیٹھا رہا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر ایلی چونکا۔ ذہن میں حرکت سی ہوئی۔
ابو ابو، ایلی اس کی طرف ہاتھ اٹھائے رو رہا تھا۔ پھر دھندلکے سے ایک شکل ابھری۔ تم نے میری بیٹی کو بیچا ہے، کوئی چلائی۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے کسی نے اس کے سینے میں کٹار سی بھونک دی ہو۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور چائے کے اسٹال پر کھڑا ہو کر چائے پینے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہاں جاؤں میں، کہاں جاؤں۔ اس کے روبرو محمود آ کھڑا ہوا۔ وہ بولا، غصے میں نہ آؤ۔ محمود، کسی نے اس کے کان میں کہا۔ محمود جو ہے؟ ایلی نے نفی میں سر ہلایا۔ علی پور، رفیق، خان پور۔ اس کے کانوں میں آوازیں آنے لگیں، لیکن وہ نہ تو علی پور جانے کے لیے تیار تھا، نہ لاہور، نہ خان پور۔ کہاں جاؤں، کہاں جاؤں؟ گاڑی ہونکتی ہوئی پلیٹ فارم میں داخل ہو رہی تھی۔ ایلی کی توجہ گاڑی کی طرف منتف ہو گئی۔ صبح کا وقت تھا، سردی زوروں پر تھی۔ گاڑی کی تمام کھڑکیاں بند تھیں، اندر دھندلی دھندلی بتیاں جھلملا رہی تھیں۔ مسافر کمبلوں اور چادروں میں لپٹے اونگ رہے تھے۔ دفتن اس کی نگاہ گاڑی کی پلیٹ پر پڑی۔ راجواڑہ پیسنجر۔ راجواڑہ؟ اس نے محسوس کیا جیسے وہ نام مانوس ہو۔ وہ سوچنے لگا۔ ڈاکٹر خلیق اس کے روبرو آ کھڑا ہوا۔ الیاس صاحب، کبھی میرے پاس راجواڑہ آؤ۔ وہ مسکرایا۔ ہاں، ایلی کو یاد آیا، اس کا ماموں زاد بھائی خلیق راجواڑہ کے ہسپتال میں نوکر تھا۔ ایلی چپکے سے باہر نکلا۔ اس نے راجواڑے کا ٹکٹ خریدا اور پھر سے اندر آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ بوندا باندی۔ ایلی کو دیکھ کر خلیق حیران رہ گیا۔ ارے الیاس بھائی ہیں؟ اسے یقین نہ آتا تھا کہ الیاس اسے ملنے راجواڑے آیا ہے۔ بھائی واہ، وہ چلانے لگا، یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی، بے حد۔ مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ کسی روز الیاس آئیں گے۔ بڑی مہربانی کی، بڑی عنایت ہے۔ دیر تک خلیق چلاتا رہا، اظہار خوشی کرتا رہا۔ پھر دفتن اس نے محسوس کیا کہ ایلی وہ ایلی نہیں، نہ جانے کیا بات ہے۔ لیکن وہ چلایا، خیریت تو ہے؟ ہاں، ایلی نے جواب دیا۔ کوئی بات تو نہیں؟ خلیق نے پوچھا۔ کوئی بات نہیں، ایلی نے نا امیدی اور مایوسی سے کہا۔ آپ کی طبیعت تو اچھی ہے؟ وہ بولا۔ ہاں، ایلی نے جواب دیا۔ ایلی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی آمد کی وجہ نہیں بتائے گا۔ ایلی کو خلیق پر پورا اعتماد تھا۔ وہ اس بات سے پوری طرح واقف تھا کہ خلیق کے دل میں ایلی کے لیے محبت ہے اور اس محبت میں احترام کا عنصر شامل ہے، اور خلیق کسی واقعہ پر بھی ایلی سے بدظن نہیں ہو سکتا۔ پھر نہ جانے کیوں بات چھپانا چاہتا تھا کہ وہ شہزاد سے قطع تعلق کر کے چلا آیا ہے۔ اسے یہ بات کہنے کی جرأت نہ پڑتی تھی۔ شاید وہ محسوس کرتا تھا کہ اس نے ارتکاب جرم کیا ہے۔ خلیق سمجھ گیا کہ کوئی بات ہے جس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا اور دکھی ہے، چپ لگی ہے۔ اس کے بعد وہ یوں خاموش ہو گیا جیسے کوئی بات نہ ہو، جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو، اور ایلی کا دل بہلانے کے لیے اس نے ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیں۔ الیاس صاحب، وہ بولا، ایسی اچھی جگہ ہے یہ راجواڑہ کہ کیا بتاؤں، تاریخی اہمیت کا قصبہ ہے۔ اگرچہ چھوٹا سا ہے لیکن مطالعے کے لیے لاجواب شہر ہے۔ پھر وہ ایلی کو لے کر شہر چلا گیا۔ یہ دیکھیے، یہ راجواڑے کے محلات ہیں، منہدم ہو چکے ہیں پھر بھی واضح آثار ہیں، اور یہ ٹیلہ جو ہے اس کے نیچے منو سونا اور چاندی ہے اور نہ جانے کیا کیا۔ حکومت یہ آثار کھودنے پر غور کر رہی ہے۔ اور دیکھیے، یہ پرانے باغات ہیں۔ مغلیہ وقت کے کسی زمانے میں یہاں گورنر رہتا تھا۔ بڑے ٹھاٹ تھے اس زمانے میں راجواڑے کے۔ بے حد زرخیز جگہ ہے نا، اس لیے اتنے باغات تھے یہاں کہ اسے باغ بستی کہتے تھے۔ یہ نام تو اب رکھا گیا ہے، پہلے اسے باغ بستی کہا جاتا تھا۔ یہاں ہر قسم کا میوہ اگتا تھا، بس ایک ہی دقت ہے، یہاں سانپ بہت ہیں۔ ایلی خلیق کی باتیں سنے بغیر ہوں کہتا رہا اور باغات دیکھے بغیر بہت خوب کہہ دیتا۔ دراصل ایلی راجواڑہ میں ہوتے ہوئے راجواڑہ میں نہ تھا۔ وہ ان دنوں کہیں بھی نہ تھا، نہ شاہوال میں نہ کہیں اور۔ اس کے ذہن میں وہی خلا پھیلا ہوا تھا۔ یوں محسوس کرتا تھا جیسے کوئی خواب میں چل رہا ہو۔ نگاہ میں چاروں طرف ایک دھندلکا چھایا ہوا تھا۔ گرد و پیش اس دھندلکے میں اونگتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ چیزوں میں وضاحت نہ تھی، حرکات بے جان اور نم آلود دکھائی دیتی تھیں، جیسے سلو موومنٹ فلم چل رہا ہو۔ بازاروں میں دکاندار اونگتے دکھائی دیتے تھے، راہگیر چلتے نہ تھے بلکہ لڑکتے تھے۔
آہستہ آہستہ بے جان بے عزم طبعی طور پر علی کے غم کے کوائف ہی مختلف تھے۔ شدت غم میں اس کا ذہن خلا میں بدل جاتا، دفتن چاروں طرف دھندلکا چھا جاتا، پھر غم بوند بوند اس کے دل کی گہرائیوں میں گرتا، بوند 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 بوند، اور وہ بوندا باندی لگی رہتی دنوں، ہفتوں، مہینوں۔ علی کو صرف ایک ڈر تھا کہ کہیں خلیق راجواڑہ میں اس کی آمد کے متعلق کسی کو خبر نہ کر دے۔ اگر اس نے خبر کر دی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ شہزاد اسے منانے نہیں آئے گی، لیکن ممکن ہے لوگ اسے سمجھانے کے لیے آ جائیں۔ وہ راجواڑے میں صرف اس لیے آیا تھا کہ کسی کو خیال بھی نہ آئے گا کہ وہ راجواڑے میں ہے۔ اس نے کپور کو بھی کوئی خط نہ لکھا تھا تاکہ شاہوال میں کسی کو علم نہ ہو کہ وہ راجواڑے میں مقیم ہے۔ اس نے اپنی چھٹی کی عرضی سراب کے نام بھیج دی تھی، جس میں ایک خط ملفوف کر دیا تھا کہ اس کی تنخواہ اس کے گھر شہزاد کو بھجوا دی جائے۔ یہ عرضی اس نے RMS میں پوسٹ کی تھی۔ خلیق ہر وقت علی کے ساتھ رہتا تھا۔ جب وہ ہسپتال جاتا تو علی کو ساتھ لے جاتا، اسے اپنے کمرے میں بٹھاتا، اس کی جملہ ضروریات کا خیال رکھتا، اور اگر اسے کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جانا ہوتا تو بھی علی کو ساتھ لے جاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ علی کو اکیلے چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں، چونکہ چند ہی روز میں خلیق کو یقین ہو چکا تھا کہ علی کی کیفیت معمولی سے بہت ہٹ کر ہے، ذہنی حالت شدید بحران کی غماز ہے۔ راجپال سنگھ۔ راجواڑے میں پہلا وہ واقعہ جس نے علی کی توجہ کو خارجی دنیا کی طرف منتف کیا راجپال سے متعلق تھا۔ راجپال سنگھ ایک قوی ہیکل سکھ تھا۔ وہ راجواڑے کی ایک بستی میں رہتا تھا۔ ایک روز جب علی اور خلیق شام کے وقت کوارٹر سے باہر میدان میں بیٹھے تھے تو راجپال سنگھ آ گیا۔ آتے ہی وہ لڑکھڑایا، گرا اور پھر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے اوسان خطا ہو رہے تھے، ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ خلیق گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ وہ چلایا۔ راجپال بیٹھا لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ تم بیمار ہو کیا؟ ڈاکٹر نے اس کی نبض ٹٹولتے ہوئے کہا۔ راجپال نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا بھلا ہوں ڈاکٹر، وہ بولا۔ تو پھر بات کیا ہے؟ راجپال نے اشارہ کہا، ابھی بتاتا ہوں۔ دیر تک وہ ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر، وہ کچھ دیر کے بعد بولا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ تو کسی کی زندگی کا بھی نہیں، خلیق ہنسا۔ نہیں ڈاکٹر، یہ اور بات ہے، راجپال بولا۔ بات یہ ہے کہ ایک نہ ایک روز ناگنی مجھے کاٹ چھوڑے گی۔ ناگنی؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ ہاں، میں نے غلطی سے ایک روز اس کے نر کو مار دیا۔ وہ دونوں نہر کے کنارے کھڑے تھے، پر ناگنی اوٹ میں تھی سو مجھے دکھائی نہ دی۔ دکھائی دے جاتی ڈاکٹر تو میں انہیں کچھ نہ کہتا۔ ناگ اور ناگنی اکٹھے ہوں تو انہیں کچھ نہ کہنا چاہیے۔ جو ایک مر جائے تو دوسرا بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اکیلا ناگ ہو، چاہے نر ہو یا مادہ، جو چاہے کرو، چاہے وہ مر جائے چاہے ہجمی ہو جائے، کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر بولا۔ تو پھر کیا؟ میں نے موقع پا کر ایک لٹھ ماری، نر وہاں چت ہو گیا۔ اب جو دیکھتا ہوں ڈاکٹر تو بوٹے کی اوٹ میں مدین ناگنی ہے۔ بس اسے دیکھتے ہی پسینہ آ گیا۔ بس ڈاکٹر، وہ روز اور آج کا روز ہے، جب باہر جاؤں تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ناگنی دور نہیں، کہیں پاس ہی ہے۔ خبردار رہتا ہوں، لاٹھی بنا باہر نہیں جاتا۔ ایک منٹ کے لیے بے خبر ہو جاؤں تو سمجھ لو معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد بولا، دن کے سمے تو کوئی بات نہیں، ناگنی چلاک ہے تو اپنے بازوؤں پر جی جوڑ رہے، جو پاس آئے گی تو چھوڑتا میں بھی نہیں، پر رات جو باہر پڑ جائے تو سمجھ لو پھر وہ مجھے شہر پہنچنے نہیں دے گی۔ آج کچھ دیر ہو گئی تھی، قدم قدم پر میرے ساتھ رہی وہ، میں بھاگا وہ بھی بھاگی۔ بس سمجھ لو گرو کی مہربانی ہے جو سلامت پہنچ گیا، ورنہ آج کوئی صورت نہیں تھی پہنچنے کی۔ وہ لمبے سانس لینے لگا۔ تو میں اس بات میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا۔ بس ایک بات ہے، وہ بولا، 2 سلائیاں اس سرمے کی دے دو مجھے، صرف 2 سلائیاں۔ سرمے کی؟ ڈاکٹر نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، وہ جو کمیٹی والوں کے پاس سرما ہے، سانپ کے کانٹے کا۔ سرما ہے؟ ایلی نے حیرت سے پوچھا۔ سانپ کے کانٹے کا سرما؟ ہاں بابو، راجپال بولا، جس کو ناگ کاٹ جائے یا کیڑا سونگھ جائے، اس کی آنکھ میں سرمے کی سلائی لگا دیتے ہیں، بس سارا زہر بھسم ہو جاتا ہے۔ ارے کیا یہ سچ ہے؟ ایلی نے خلیق سے پوچھا۔
پتہ نہیں، خلیق نے جواب دیا۔ بالکل سچ ہے ڈاکٹر جی، راجپال بولا۔ تو پھر تم کمیٹی والوں سے کیوں نہیں مانگتے؟ وہ نہیں دیتے بابو جی، وہ نہیں دیتے۔ ڈاکٹر انہیں کہیں تو شاید دے دے، میرے کہنے پر نہیں دیتے، راجپال نے کہا۔ اچھا، ڈاکٹر بولا، میں ان سے کہوں گا تم کل پتہ کرنا۔ راجپال کی بات پر پہلی مرتبہ ایلی کا وہ خلا ٹوٹ گیا۔ راجپال کی بات نے اس کی تمام توجہ کو سلب کر لیا۔ اس کے دل میں بیسیوں سوالات پیدا ہوئے۔ کیا واقعی مادہ نر کا انتقام لیتی ہے؟ کیا وہ دشمن کا پیچھا کرتی ہے؟ کیا سانپ بھی سوچنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور چالاکی سے وار کرتے ہیں؟ کیا سانپ کے کانٹے کا علاج سرما بھی ہو سکتا ہے؟ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔